السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اسلامک فائنینس اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ہفتے میں آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں اور آپ کے فائنینشیل اینڈ پراپرٹی میٹرز اور اینی تھنگ ٹو ڈو ود اسلامک فائنینس، اینی تھنگ ٹو ڈو ود کنونشنل فائنینس، میں آپ لوگوں کی ہوپفلی مدد کر سکوں گا، آپ لوگوں کو ایک صحیح راستے کے اوپر ڈال سکوں گا. تو امید ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شو، اور امید ہے کہ آپ لوگ فون بھی کریں گے. ای میلز ہمیں بہت سی آتی ہیں کویشچنس کے لیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑے کیمرہ شائے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ای میلز لکھ دیتے ہیں. ای میلز کے تھرو میں آج ضرور جاؤں گا. آج میں آپ کے ساتھ اکیلا ہوں گا، تو 1 to 1 ہی ہوگی ہماری. تو امید ہے کہ آپ لوگ اپنے کویشچنز جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوں گے. اچھا، نیچے آپ کا ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہوگا، جو نمبر ہے 0208-662-4550، اور یہ لائیو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر. آپ کی اور میری اس کے اندر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو پھر سے میں یہ بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک بڑا جنرل قسم کا مشورہ یا آنسر دوں گا. وہ جنرل اس لیے کیونکہ جب تک آپ پورا کیس کی نوعیت نہیں سمجھ جاتے تب تک آپ ایک جنرل مشورہ ہی دے سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو اس سے زیادہ اگر آپ کو چاہیے مشورہ یا آنسرز، تو آپ اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسرز کے ساتھ چھوڑ دینا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ود ان 2 or 3 days آپ کو کال کروں اور آپ کی جو سچویشن ہے انڈرسٹینڈ کر کے اور آپ لوگوں کو ایک صحیح راستے کے اوپر پہنچا دوں. تو اچھا، آپ لوگ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں info@iqra.tv. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، info@iqra.tv. تو اس کے اندر آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں. یو کین رائٹ می این ای میل. اگر آپ لوگوں کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے یا آپ لوگ کچھ اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ خود ایز اے گیسٹ آنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. اس کے اندر ہم لوگوں کے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ورائٹی آف پروفیشنز ہوتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی جسٹ انوالوڈ ان فائنینس. اگر آپ لوگوں نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یو آر مور دین ویلکم ٹو کم ہیئر اینڈ ٹاک اباؤٹ یور شو اینڈ ٹاک اباؤٹ ہاؤ یو آر پروسیڈنگ ود اٹ. اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے شاید وہ بھی آپ کو سجیشنز دے سکیں کہ بھی آپ اس طرح بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یہ شو کی جو نوعیت ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ بزنس، اور ہمارا انٹینشن یہی ہے اقرا ٹی وی کی کہ جو بھی ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں تاجرداری میں جو ہیں، وہ امید ہے کہ وہ آگے اس کو چلیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں شروعات یہ کروں گا. ہمارے پاس کچھ ای میلز آئے تھے. اچھا، 3 ای میلز ہمارے پاس آئے تھے اور دے ور ویری سملر. تو میں آپ لوگوں کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ نوعیت کیا تھی. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ہی وانٹس ٹو بائی اے پراپرٹی ان دی یو کے. ایکچولی یہ تینوں نے لکھا تھا، اور ایک ہیں پاکستان سے، ایک ہیں انڈیا سے، اور ایک ہیں یو اے ای سے، دبئی سے. تو انہوں نے کہا کہ جی کیا پروسیجر ہے، ہاؤ کین وی ڈو دس، اینڈ آر وی الاؤڈ ٹو بائی اے پراپرٹی ان دا یو کے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا جواب دے دیتا ہوں کہ یس، اینی ون از الاؤڈ ٹو بائی اے پراپرٹی ان دا یو کے. یو ڈو ناٹ ہیو ٹو بی اے یو کے نیشنل. You can buy a property throughout the United Kingdom without any problems. ٹھیک ہے. اب ساری بات آ جاتی ہے فائنینسنگ کی کہ آیا کہ فائنینسنگ کس طرح ہوگی اس کے اندر. اچھا، آپ کو پتہ ہے جس طرح 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک اسلامک فائنینسنگ ہے اور ایک ہمارے پاس کنونشنل فائنینسنگ بھی ہے. اچھا، میں آپ کو پاکستان کے حساب سے بتا دیتا ہوں. اچھا، پاکستانی نیشنل اگر انگلینڈ میں خریدنا چاہتا ہے تو آیا ان کا کیا وہ سچویشن ہے، کیا ہرڈلز آ سکتے ہیں. دیر آر لاٹس آف بینکس دیٹ ول ناٹ ڈیل ود پاکستانی نیشنلز، بٹ دیر آر آلسو لاٹس آف بینکس دیٹ ول ڈیل ود پاکستانی نیشنلز ایز ویل. تو یو گوٹ اے مکسچر آف بوتھ. اور لیکن اس کے اندر ذرا تھوڑا کم چوائس ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں. ٹھیک ہے، تو کم چوائس کے اندر لیکن دیر آر بینکس.
اور اینی ویئر بٹوین 20% and 40% آپ کو ڈپازٹ ڈالنا پڑتا ہے. باقی لون ٹو ویلیو جو ہے وہ 80% بھی ہو سکتی ہے, 70% بھی ہو سکتی ہے, ڈپینڈنگ آن یور سچویشن. اور بیکاز اٹس it will be a buy to let process. ٹھیک, بائی ٹو لیٹ پروسیس ہوگی. میرا تھوڑا سا نا یہ ایکچولی یہ ایئر پیس گر گیا انفارچونیٹلی, یہ میں واپس لگا دیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پروڈیوسرز کیا کہہ رہے ہیں. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ, یہ کان میں صحیح طرح پھنسا نہیں ہے. جی جی, تو جو بائی ٹو لیٹ ہے وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. اور اچھا, اسی طرح انڈین نیشنلز اینڈ یو اے ای کے جو ہیں اگر نیشنلز ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں اس کے اندر. اٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اگین تھوڑی سی کچھ بینکس جو ہیں وہ نہیں کریں گے, کچھ بینکس جو ہیں وہ بالکل کریں گے, لیکن یو ہیو اے سلائٹلی مور چوائس ود دی انڈین نیشنلز اینڈ آلسو فار دا یو اے ای نیشنلز ایز ویل. تو ہوپ فلی جب آپ کے پاس زیادہ چوائس ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو ریٹ بھی اچھا مل سکتا ہے انشاءاللہ. تو بوتھ فار کنونشنل اینڈ فار اسلامک mortgages as well. پروسیس جو ہے خریداری کی وہ ایگزیکٹلی ویسی ہی رہتی ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہی ڈاکیومنٹیشنس چاہیے ہوں گی, اور آئی ڈی, اینڈ آپ کو سولسٹر بھی انگیج کرنا پڑے گا. اچھا, ایک اور بات میں ضرور سولسٹرز کی بھی کرنا چاہوں گا اسی موضوع کے اندر, کہ امپورٹنس کیا ہے سولسٹر کی. اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 1 ملین کی پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سولسٹر ہے وہ سب سے سستے سے سستا, یا کوئی ایسا ہو کہ بھئی میں ناٹ کہ وہ کام نہیں کرتے, آف کورس وہ کام کرتے ہیں, دے ہیو اے ڈیوٹی آف کیئر and they are governed by the legal authorities. لیکن میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی سجیشن کروں گا کہ کوشش یہی کریں کہ جب آپ سولسٹر لیں تو سولسٹر جو ہے وہ یا آپ کا کوئی ریکمنڈیشن کے ساتھ آئے, یا پھر آپ خود ان کو جانتے ہوں. سوری اباؤٹ دیٹ جی, آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری. لیکن بہرحال اینی ویز, کیونکہ سولسٹر جو ہے وہ زیادہ تر بینک اور آپ کا دونوں کا وہ ہی ایکٹس آن بوتھ سائڈس, بوتھ فار یو اینڈ فار دا بینک. اور ایک اچھا سولسٹر جو ہوگا وہ ایک اچھے طریقے سے کر سکے گا. اور جو انفارچونیٹلی اور یا فارچونیٹلی سولسٹر کین میک اور بریک اے ڈیل ایز ویل. تو یہ آپ ضرور اپنے مد نظر رکھنا. اچھا جی, پہلے تو آپ لوگوں کو بتا دیے یہ پاکستان نیشنلز کا اور انڈین اینڈ یو اے ای کہ از اٹ easy for them to buy a property in this country. Yes, it is. Absolutely anyone at the age of 18 can buy a property in the UK. And that is by law. ٹھیک ہے, آپ اگر کیش خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, this is not a problem at all. لیکن صرف اس کے اندر یہ ہے کہ then you have to prove the source of the cash as well. So there are some anti-money laundering checks as well, جو کہ solicitor بھی کرے گا, اور وہ آپ کو you have to pass through that as well. تو as long as کہ وہ سارا آپ پاس ہو جائیں تو it should be no problems whatsoever. اور جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ بوروئنگ بھی کر سکتے ہیں, فائنینسنگ بھی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے فار اوورسیز نیشنلز ایز ویل. اچھا, واٹ از دا سیناریو اف یو آر این ایکسپیٹ, وچ بیسکلی مینس کہ آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے لیکن آپ رہتے ہیں ابروڈ ہیں, پاکستان میں یا انڈیا میں, یا اچھا سملر سورٹ آف رولز اپلائی. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو دیر آر بینکس دیٹ وڈ ڈیل ود یو, بٹ بڑے لمیٹڈ ہیں اس کے اندر, بٹ یس دے ول بی ہیپی ٹو ڈیل ود یو. جو انڈین نیشنلز ہیں یو اے ای کے, اٹس a better choice of banks as well. There are more banks that would deal with you. تو ایکسپیٹس کے لیے بھی جو ہے اٹس ناٹ این ایشو ایٹ آل.
تو آپ اس کو بھی ذرا اچھا اس کے اندر کچھ بینکس جو ہیں دے وڈ آلسو آسک یو کہ بھئی آپ کی جو انکم ہے وہ بھی ایک منیمم انکم کرائٹیریا ہوتا ہے, could vary anywhere between 15,000 to 40,000 کہ وہ آپ کو پروو کرنی پڑتی ہے کہ آیا کہ آپ یہ پیسے کما رہے ہیں جسٹ ان کیس, کیونکہ آپ لوگ یہاں تو بائی ٹو لیٹ کر رہے ہوں گے, جسٹ ان کیس کہ اگر آپ کے کوئی ویکنٹ پیریڈز ہیں یو آر دین اوکے ٹو فرنش دا لون ایز ویل. تو یہ بھی آپ ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں. لیکن بہرحال اینی وے اف یو ہیو اینی بڈی اور اینی بڈی دیٹس لوکنگ ٹو ڈو دس سارٹ آف تھنگ اینڈ بائی آل مینس آپ اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ سکتے ہیں, اینڈ دیٹ گو مور ان ٹو ڈیٹیل ان ٹرمز آف واٹ the authorities and what the banks will allow and what they will not allow. تو information is key here. اچھا ایک اور ہمارے پاس ای میل آیا تھا ری موگیج کے حساب سے, اور ری موگیج کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کی جو فکسڈ پیریڈ ہے ٹرم وہ اینڈ ہو رہی ہے اور دے وڈ لائک ٹو گو آن ٹو another فکسڈ ٹرم, اور اس کی میکنزم کس طرح یہ کس طرح کا ہاؤ ڈز اٹ ورک ری موگیج کے لیے. اچھا آپ یوزلی 2 سال 3 سال یا 5 سال کے لیے یوزلی فکس کراتے ہیں ایک ٹرم اپنے لیے موگیجز کے لیے, اور وہ آپ کو ایک فیوریبل ریٹ دیتے ہیں. اچھا فکس ہم لوگ کیوں کراتے ہیں اور آج کل کیوں کرانی چاہیے؟ آج کل جو مارکیٹ کی نوعیت ہے, جو موسٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ ان کی پریڈکشن یہی ہے کہ انفارچونیٹلی دا ریٹس آر کلائمنگ اپ. اور وہ ریٹس کیوں اوپر جا رہے ہیں, واٹ از دا ریزن کہ ریٹس اوپر جا رہے ہیں؟ ریٹس اس لیے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بھی کافی ہائی ہو گئی ہے, 7-1% ہو گئی ہے, 6-7% جو انہوں نے ڈکلیئر کری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے زیادہ ہو رہے ہیں, یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, بریڈ جو ہے وہ بڑھ گئی, مطلب ہر چیز جو ہے مور اور لیس جو پہلے 6 مہینے پہلے پرائسز تھیں اب وہ اس سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو دیٹ از ون آف دا سچویشنز. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو ریز دا انٹرسٹ ریٹس ٹو کنٹرول انفلیشن. ٹھیک ہے, تاکہ اسپینڈنگ کنٹرول ہو. اچھا اب ریٹس اگر اوپر جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کیا نقصان ہے؟ اوبویسلی نقصان یہ ہے کہ اف یو ہیو اے موگیج اور اٹ از ناٹ فکسڈ تو انفارچونیٹلی آپ کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. بٹ اف یو ہیو اے فکسڈ موگیج, جو فکس آپ نے کرایا ہوتا ہے ریٹ فار وٹ ایور پیریڈ اٹ از, آپ کو اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی مل جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اتنے پیسے تو ہر مہینے میں نے دینے ہی ہیں. تو یہ تھوڑی سی سچویشن ہے فکسڈ ریٹس کا کیا ہوتا ہے, اور دس از ہاؤ اٹ یوزلی ورکس. اور میرا خیال ہے ناٹ جسٹ می بٹ موسٹ mortgage advisors at the moment are definitely recommending کہ آپ لوگ اپنی mortgage جو ہے فکس کرائیں. اچھا what happens once the period has what happens once the fixed period is actually over? اچھا تو once the fixed period is over, usually the bank goes back to a standard usually goes back to a standard variable mortgage. اچھا اسٹینڈرڈ ویریبل موگیج جو ہوتی ہے وہ اس کا یوزلی ریٹس جو ہوتے ہیں وہ ذرا ہائر ہوتے ہیں, اور یہ آپ اس کو ضرور تو اور سبسٹینشلی ہائر ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس کو ضرور اپنا رکھیں کہ آپ جب فکس کراتے ہیں تو اس کے پیریڈ ختم ہونے سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ یو ٹرائی اینڈ لک فار اے مور سوٹیبل ڈیل, واٹ ایور دا بیسٹ ڈیل از ان دا مارکیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ آپ کو ضرور اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اینڈ اگین یو کین اپروچ یور بینک ڈائریکٹلی اور یو کین ہیو این انڈیپینڈنٹ mortgage advisor who would actually deal with you and deal with your inquiry, and because he has because usually independent mortgage advisors have access to the whole market. اگر آپ خود مورگیج ڈھونڈنے چاہیں گے تو آپ ایک بینک کے پاس چلے جائیں گے, 2 زیادہ 3 4 5 بینکس کے ساتھ چلے جائیں گے, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ mortgage advisor جو ہے
he has access to the whole of market. whole of market کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی سچویشن کے تحت آپ کو سب سے بہترین ریٹ کیا مل رہا ہے. تو وہ there is always an advantage to it. But obviously اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں بینک کے ساتھ, by all means do that. If not, you should always refer to a professional. کب دیکھنے چاہیے آپ کو ریٹس بفور کہ آپ کی فکس پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, میری سجیشن یہ ہے کہ بٹوین 3 to 4 months before the rate is finishing آپ اپنا سرچ کرنا شروع کر دیں. Just start inquiring, maybe meet a mortgage advisor, maybe go to your bank, maybe ask them کہ بھی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, آیا کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ کچھ بینکس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کریں گے. they would always want a middleman, a broker. تو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک سٹانس ہے. تو آپ 3 سے 4 مہینے پہلے ذرا سرچ اراؤنڈ کرنے لگ جائیں and so on so forth. Found something suitable for yourself, then try and lock it in once the period has ended. تو یہ آپ لوگوں کو ایک سجیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے. اچھا جی, ری موگیج کا بھی آپ کو ہو گیا اور آپ کو تھوڑا سا میں نے بتا دیا. تو تھوڑا سا میں ذرا سم اپ کر دوں کہ ابھی تک ہماری گفتگو کیا ہوئی ہے. ابھی ہم نے بات کری ہے اوورسیز نیشنلز کی کہ آیا کہ آر دے الاؤڈ ٹو انویسٹ ان انگلینڈ, ان دی UK, both from throughout the world, it doesn't really matter. And the answer to that is yes, as long as they're 18 years old, جو کہ یہاں پر کرائٹیریا ہے to buy a property, they can actually start investing in the UK. It's not a problem at all. And yes, they can absolutely get financing as far as mortgages are concerned as well. So that part is not a problem at all. Expats کے لیے تھوڑا سا ذرا زیادہ doors open ہوتے ہیں as far as banks are concerned. You have a more of a choice. تو وہ بھی ہو سکتا ہے, it's not an issue at all. جو انکم کرائٹیریا ہے کچھ بینکس کا تو زیرو ہے. They would not want you to prove any income. You can just come over with your 20, 30, 40% اور آپ اپنا پیسے لے کے آئیں یہاں انویسٹ کریں. It's not an issue at all. اچھا, ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹس اگر بڑھ رہے ہیں اور جو پریڈکٹڈ ہے تو یوزلی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہاؤس پرائسز شوڈ کم ڈاؤن. اگر انٹرسٹ ریٹس if it's getting more expensive to buy تو there would be less people to buy those houses. ہم نے پراپرٹی مارکیٹ کے اندر اب تک کیا دیکھا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اور یہ پچھلے کافی ڈیکیڈ سے یہی سچویشن ہے. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے, میں تو ہمیشہ یہی بلیو کیا ہے, اینڈ دس از جسٹ اے جنرل اوپینین, اٹس ناٹ ایڈوائس بٹ اوپینین ہے. وہ اوپینین یہی ہے میری کہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے دیر از مور ڈیمانڈ دین سپلائی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز کے اوپر بھی اور ویریس پراپرٹی پروگرامز کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیر از اے شارٹیج آف ہومز, دیر از اے شارٹیج آف پراپرٹیز. اور ہم لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے گھر جو ہیں وہ ملٹیپل لیٹس کے اوپر بھی ہیں, لائک HMOs, جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر ہر کمرہ جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک سچویشن ہے. تو if there are less houses than people, تو unfortunately property prices are always going to remain on the higher end because there are more people that want to buy them. Or although interest rates are certainly going up, but آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ borrowing is still very 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 cheap. اور 2007 سے پہلے جو نارمل ریٹس ہوتے تھے وہ 5-6% ہوتے تھے. تو اب جو ہیں ریٹس وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کافی لو ہیں. بینک آف انگلینڈ جو ہے وہ اٹس ون آف دا لوئسٹ ریٹس ایور. تو یہ ہے سچویشن جی. اچھا ناظرین, اب ایک ہم لوگ چھوٹی سی بریک کے اوپر جائیں گے. بریک کے اس پار میں آپ لوگوں کو اور جو تھوڑے 2-3 اور ای میلز ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی آنسر کروں گا, تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو ایک بہتر طریقے سے
پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تھینک یو ویری مچ. بریک یور سائٹ پہ میں آپ کا انتظار کروں گا. شکریہ.